بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ سوم، اس حدیث میں ایک ناجی فرقے کی پہچان اس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مشابہت بھی بیان کی گئی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے سے روکا جاتا اور اس کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی تھیں۔ آج صرف احمدی مسلمان ہیں کہ جنہیں کلمہ طیبہ پڑھنے سے روکا جاتا اور خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اخبار جنگ اپنی 28 جولائی 1986 کی ایک خبر میں لکھتا ہے، قادیانی عبادت گاہ پر کلمہ طیبہ لکھنے پر 4 قادیانیوں کے خلاف مقدمہ۔ اسی طرح سب جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا۔ آج احمدی مسلمانوں کی اوائل اسلام کے مسلمانوں سے یہ مشابہت بھی پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ روزنامہ پاکستان اپنی 18 ستمبر 1994 کی اشاعت میں لکھتا ہے، قادیانیوں کو کمپلیکس کے ملبے پر عبادت کرنے سے روکا جائے۔ جمعے کے روز قادیانیوں نے انتظامیہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمعہ پڑھا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اجلاس میں ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ قادیانیوں کو قادیانی کمپلیکس کے ملبے پر نماز جمعہ پڑھنے سے روکے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اذان دینے سے روکا جاتا تھا۔ آج یہ مشابہت بھی پوری ہو رہی ہے اور احمدی مسلمانوں کے لیے اذان دینا قانوناً ممنوع ہے۔ لہٰذا اخبار جنگ اپنی 25 جنوری 1985 کی اشاعت میں لکھتا ہے، گھر میں اذان دینے پر قادیانی کو قید اور جرمانہ۔ علامات مسیح و مہدی کے اس کھلے طور سے پورے ہو جانے سے مخالفین بوکھلا اٹھے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی جماعت احمدیہ کی طرف ممکنہ توجہ اور رغبت کو روکنے کے لیے جماعت احمدیہ کے بانی کی ذات مبارک اور دعوی پر انتہائی جھوٹی اور بھیانک الزام تراشیوں کی ایک بہت بڑی مہم شروع کر رکھی ہے۔ جیسے جیسے ان جھوٹی الزام تراشیوں کا شور و غوغا بڑھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے مواقع پیدا فرمائے کہ غیر تو غیر، یہاں تک کہ شدید ترین مخالفین بھی برسر عام ایسے حقائق تسلیم کرنے پر مجبور کر دیے گئے کہ جنہوں نے ان الزام تراشیوں کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ان ہی جھوٹے اور ناپاک الزامات میں سے ایک الزام یہ ہے کہ بانی جماعت احمدیہ نعوذ باللہ عیسائیوں اور ہندوؤں کے ایجنٹ تھے۔ آئیے خود دیکھیے اور سنیے کہ اس بارے میں حقائق آخر ہیں کیا، کہ جن کا اعتراف شدید ترین معاند بھی کرنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی، اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟
گویا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اپنے اقرار کے مطابق جب دوسرے تمام علماء سو رہے تھے اس وقت محض مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے تنہا عیسائیوں اور ہندوؤں کی اسلام کے خلاف یلغار کو نہ محض روکا بلکہ انہیں شکستیں دیں۔ پھر ایک الزام جو بڑے شد و مت سے لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگرچہ تابع اور امتی صحیح مگر چونکہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو نبی مانتی ہے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اور یوں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی آمد کا عقیدہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مگر ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہمارے مخالفین محض دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں، کیونکہ غیر احمدی علماء کی اکثریت کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح نبی اللہ ہوں گے۔ چنانچہ ایک دلچسپ سوال و جواب حاضر خدمت ہے کہ جس میں ایک غیر احمدی عالم دین دوسرے نامور علماء کی موجودگی میں نہ صرف آنے والے عیسیٰ کی نبوت کو ضروری قرار دیتے ہیں بلکہ یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ ان کے بطور نبی اللہ کے آنے کے باوجود آخر کیوں کر ختم نبوت میں کوئی خلل واقعہ نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا ایک امام کی حیثیت سے؟ اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ مولانا صاحب سے۔ مولانا کون سے والے؟ راضی صاحب سے۔ اچھا آپ نے فرمائی تھی، جی اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ بات یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں، لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ان فیصلوں میں وہ کلی طور پر باقاعدہ اس کے پابند ہوں گے کہ شریعت محمدیہ کی پابندی کریں۔ تو اس لیے نبوت کا منصب تو ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ منصب نافذ جو ہوگا منصب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق ہوگا۔ سو جماعت احمدیہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کے تابع کسی نبی کے آنے کا نام لے تو ختم نبوت کی منکر اور دار اسلام سے خارج، مگر یہ مولوی حضرات بے عین ہی وہی عقیدہ رکھیں تو مسلمان، کیا اسی کا نام تقویٰ اور انصاف ہے؟ جہاں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کی اطاعت کا تعلق ہے تو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں: ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ مخالفین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کے خلاف
الزام تراشیوں کا ایک بڑا حصہ ان کی ذات اور کردار پر ناپاک حملوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میدان میں بھی جماعت کے مخالفین یہود سے بکلی مشابہت رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو اپنے پیاروں کے لیے غیرت رکھتا ہے وہ غیروں یہاں تک کہ شدید ترین مخالفین کے ذریعے بھی اپنے پیاروں کے تقوی اور بلند روحانی مقام کی گواہیاں دلوا کر مخالفین کی ایسی تمام کوششوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر مہدی حسن صاحب حکیم الامت جناب علامہ اقبال کی بانی جماعت احمدیہ سے متعلق ایک ایسی ہی گواہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ اسی طرح جماعت کے ایک شدید معاند جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علامہ اقبال کی ایک اور گواہی کا ذکر کرتے ہوئے اقرار فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ یہاں ہر ایک سعید فطرت انسان علامہ اقبال کی اس گواہی پر غور کر کے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس شخص نے اپنے پیروکاروں میں وہ روحانی تغیر برپا کر دیا کہ گویا قادیان کی بستی اسلام کا زندہ نمونہ بن گئی، تو وہ خود تقوی اور تعلق باللہ کے کس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اسی طرح علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب سر سید احمد خان کی مرزا صاحب کے زہد اور تقوی سے متعلق ایک گواہی کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں اپنے کام سے غرض ہے۔ غرض تمام تر مخالفتوں، الزام تراشیوں اور مظالم کے باوجود الحمدللہ جماعت احمدیہ ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک حسد اور نفرت بھرا اعتراف کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو صرف پاکستان میں جماعت احمدیہ کے پھیلاؤ کا ذکر فرما رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ترقی کی شاہراہوں پر تیزی کے ساتھ گامزن ہے، اور اب تک دنیا کے 188 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ سن 2004 میں جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے غانا کے دورے کے موقع پر صدر مملکت غانا بنفس نفیس جماعت کے اجتماع میں تشریف لائے اور جماعت کے بنی نوع انسان کی خدمت کے کاموں کو سراہا۔ اسی طرح سن 2005 میں صدر مملکت سیرا لیون الحاج ڈاکٹر احمد تیجان کبا صاحب نے نہ صرف جماعت احمدیہ سیرا لیون کے جلسے میں شرکت فرمائی بلکہ افتتاحی تقریر بھی فرمائی۔ آج صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو منظم طور پر پیار، محبت، دلیل اور خدمت انسانی کے کاموں کے ذریعے اسلام کے سلامتی اور امن کے پیغام کے لیے دلوں کو جیتنے کے مشن میں مصروف ہے۔ خادم دین متین و عاشق خیر الانام، وہ مسیح و مہدی دورہ محمد کا غلام، چاند اور سورج نے دی جس کی شہادت زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و
زندہ و پائندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ